کے اندر نہیں ملتا، لیکن تاریخ کی کثیر کتب کے اندر روایات موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے چاچا جانتا مسئلہ کیتا گیا، آپ نے ہون مبارک کرتے گئے، آپ نے انگلیاں کٹیاں گئیاں، آپ نے پیر مبارک کرتے گئے، آپ نے سینہ مبارک چاک کیتا گیا، سینے میں کلیجہ کٹیا گیا اور کلیجہ چبایا گیا، ساری اسلامانوں ایک ہاتھ کی شکل کے اندر ایک رسی کے اندر پروگے ہاتھ بنایا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جنگ دوبال مولا علی شیری خدا کرم نامد بھلدری نیچے اٹھی لائی، جاؤ شہداء کی لاشاں جاؤ اکٹھیاں ہو رہی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے چاچا جان دے لاشے دے جدو پہنچے نے، میرے بھولی ہوئی جسم دے نال بھولی ہوئی لتاں دے نال میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر مولا علی حاضر ہوئے اور اس کی سونے جس چاچے کا بیان کر گئی ہو سونے اپنی ایک ظالمان بے ایمانہ نے بڑی شدت جلال آپ سے ہی فرمایا ہے، آپ نے جسم کا مسئلہ کیتا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میرے محبوب نے سورج چاچے نے لاشے کو پیش کیتا گیا، میرا تیرے آنائے ویلا لاشا کی تو کیا دو میرا کرو تیرے نام پہ جاؤ پیدا کرو تیرے نام، ایک بار دوسری محبت آیا کرو تیرے نام پہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے چاچا جان دے لاشے کو پیش کیتا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا اکھاں میں جیاں سواسیاں لڑیاں نے، صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی دے اندر امام الانبیاء نے سنتاز نہ رونے نے کیا، وارے حق محبت اپنے چاچا جان نال میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، میرے آقا علیہ السلام نے چاچا جان دے جس دے ایک چادر رکھی ہوئی ہے، چادر پائیے محبوب علیہ السلام کے پھوپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پتہ چلیا کہ میرے بھائی جان تشریف لے کے دنیا تو شہید ہو گئے ہیں، جان شہادت کو فرمایا ہے، آپ چلیے اپنے بھائی کے لاشے سے کھڑے واسطے میرے محبوب علیہ السلام کے پھوپھو جان جو لاشے خرید آئیاں نے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زبیر کو فرمایا جاؤ زبیر اپنی اماں کو کہہ دے ہو عورت کا دل بڑا نہ لگے ہونا ہے، پھر بہن کا بھائیاں دے واسطے، ماں کا بیٹے دے واسطے، امام الانبیاء علیہ السلام ایک عظیم رشتہ ہے، رب نے ایسا رشتہ بنایا ہے، جاؤ اپنی اماں جان کو کہہ دے ہو کپڑا ماں ہٹایا دے، کپڑا نہ ہٹایا دے، تواڈے کون اپنے بھائی دے جسم سے زخم نہیں دیکھے جانے، آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کے تواڈے کون برداشت نہیں ہونا، تسی بہار دنیا کرو گے، بار کھولو گے، بڑی زبان پہ آہداری آئے گی، قربان جہاں محبوب علیہ السلام دی اس اٹھتی جان دو، قربان جہاں اس عظیم ہمشیرہ تو جنہیں بھائی نے لاشے کا مسئلہ ہو جائے، زیر چادر آپ عرض کر دیا نے سونیاں میں تواڈی بھوکیاں تواڈی تربیت دی آپ
میری جان دے دے وہ نہ زبان کی شکوا جاوے دا نہ آہوزہ دیا میری نہ آل کھونا بھی سنیا اجازت دے وہ میں ایس نظریے دمار اپنے بھائی دے لاشوں ویدنا چاہنیا کہ میرے بھائی نے تھوڑا کلمہ پڑھیا ہے جان دے لگیا اس کلمے دا حق ادا کیتا ہے نہیں میں اس واسطے لاشے نو ویکھنا چاہنیا میں پتہ دے کرا میرے بھائی نے کلمے دا حق ادا کیتا قربان جاواں سلامیاں کروڑا سلامیاں کروڑا استا اور خاتون تو بار دیواں جس نے اپنے بھائی دے لاش کی سیاست اس کرنے کی تھی کہ میں پتہ کرا کہ میرے بھائی جان نے اس کلمے کا حق ادا کیتا ہے کیسی عظیم بات ہے پھر عرب کے اندر رواج بن گیا میرے محبوب علیہ السلام کی فرم و جان دے اس جملے تو بعد عرب کے اندر رواج بن گیا ہر بہن اپنے بھائی نے نصیحت کر دی ہے بے ویرا جنگ واسطے چلے ہیں اس کلمے دا حق ادا کری جنگ واسطے چلے ہیں کلمے دا حق ادا کری کلمے دا حق ادا کری میں پوچھنا چاہنا آج دے دور کے اندر کلمہ سی پڑھنیاں کدی سوچیا کہ سانی اس کلمے دا حق ادا کرنا ساڈے کو اپنے بچے کروں اٹھ کے مسجد کی طرف نہیں ہوندے کہ کلمے دا حق ادا نہیں ہوندے ساڈے اپنے وجود جمعے والے دن اس انتظار کے اندر نہیں دینے کہ کس ویلے این ٹائم ہوئے جس مسجد کے اندر قدم رکھیے ایک کلمے دا حق ادا نہیں ہو رہا اور پھر کم از کم اسی سوچنے کہ سال وچ ایک ہی نماز عید دی فرض ہے جدو جوب در جوب مسجد وچ آنے ہاں یا اس بعد تھوڑی جی سن محسوس ہوتا ہے کہ جمعے دی نماز فرض ہے اور 5 وقت دی نماز پڑھ کے راضی جنگ دے دوران میرے آقا علیہ السلام خطبے دے دوران کی فرما رہے نے کہ آپس وچ اتحاد رکھنا ہے اتحاد رکھنا ہے اگر تسی اتحاد اندر رہو دے تے اللہ دی رحمت شامل حال ہو گئی اور دوسرا فرمایا کہ آرام تو بچنا ہے آرام تو بچنا ہے آرام تو بچنا ہے تھوڑے بول دیو آرام تو بچنا ہے کدی آج تک کسی بندے کسی عالم دین کو فتویٰ لیا ہوئے کہ میرج حال بنانا جائز ہے جسے پوچھا ہوئے میرج حال بنانے والے کوئی بھی عمل کرنا ہوئے تو حضور فرماتے ہیں جنگ کے دوران بھی کہ آرام تو بچنا ہے ایک لقمہ آرام دا کھا لگے نا ایک لقمہ آرام دا کھا لگے 40 دن کوئی بھی عبادت قبول ہو کوئی بھی حدیث نہ ثابت میں بخا سکنا کہ 40 دن نہ دعا نہ عبادت ایک لقمہ تو جڑا بندہ دیہڑی 40 کھائے میں میرے جانا تے فتویٰ نہیں لا رہا میں ویسے گل کر رہا کہیں کسی پوچھیا وہ ایک کاروبار کرنے لگی ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے حلال ہے کہ حرام ہے ہاں جس مقام تے شریعت دی خلاف ورزی ہوئے کیتی جاوے او میرے جال دی روزی بھی حرام ہے اتھے جو کچھ معاملات میں حرام نے تے اگر شریعت دی پابندی ہوئی ہے چلی جائے یہ علماء دا فتویٰ میرا نہیں لہذا عرض یہ کر رہا کہ کدی بھی اساں بیٹھ کے کسی علم والے کو بندے کو پوچھا یار میں عمل کرنے لگا یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سان ضرورت نہیں ساڈا مشن ایک ہی ہے کہ پیٹ بھرینا چاہیے چاہے جو بھی مل جائے جدو مشن یہ بن جان پھر سجنوں حالات یہی ہوتے ہیں جڑے اس وقت ساڈے ہو چکے امام الانبیاء دے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام دی چاچی جان پھوپھو جان فرماندیاں نے میں ویکھنا چاہنی ہوں میرے بھائی نے کلمے دا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا پھر عرب دے اندر ہر بہن اپنے بھائی نوں کہندی ویرا جان دی طرف چلی ہیں اس کلمے دا حق ادا کری جویں شریف نام دی حق ادا کیتا ہے پھر میرے نبی پاک آقا نے فرمایا اے میرے چاچا میرا شہید نہیں سید الشہداء میرا چاچا شہیدان دا میرے چاچا جان شہیدان دے سردار نے اور اہل نظر لکھتے نے فرمانے نے آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ غزوہ احد شہداء کی قبراں دے سامنے کھلو کے نیک کوئی بھی حاجت ہوئے دعا کرے اللہ قبول فرمائے سید شہداء حضرت سیدنا عمر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دوسرے بھی جتنے شہید نے وہ ایک احاطہ جا بنے ہیں جنہاں
زیارت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر زیارت کی توفیق دے وے، جنہوں نہیں ہوئی اللہ انہوں نے توفیق دے وے۔ ایک ہاتھا جہا بنیا چوکھنڈی دی بنی انہاں جاڑی لا چھڑی کہ بندہ اندر کوئی داخل ہو سکتا نہیں، سارے شہداء دی قبریں اتنے نے تے اتنے کھلو کے بندہ تھوڑا جہا سا چھکنا اپنی طرف، ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ میرے رسول سے بیٹھا اللہ دی ذات نے توفیق دیتی ہے اور دنیا تے میں آج تک نہیں سنی۔ ایس دور کے اندر بھی بندہ خلوص سے نیت نہ اٹھ کھلو کے ایک سانس اپنی طرف چھکنا تے ایسی لذت دار خوشبو ہوتی ہے، یہ شہداء احد کی کرامت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پھر ہر بدھ دی شام نماز بعد آقا علیہ السلام اپنے چاچا جان دی قبر تے جاندے سن، اور اس رات نو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دی قبر تے یا احد دے شہداء دی قبر تے جانا میرے آقا دی سنت ہے۔ اور اج بھی لوگ کثرت نال جاندے نے، میں جا کے ویکھیا اس رات نو کثرت اور کثیر تعداد لوگ ہوندے نے میرے آقا علیہ السلام دی سنت نو زندہ کر رہے ہوندے نے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں تو اس مار کے بعد واپس لوٹے مدینے کی طرف، آقا علیہ السلام ایک بنو دینار قبیلہ سی، اس کی عورت سی، صحابہ آ رہے تھے، کسی کو پوچھا وہ منظر بیان کرو، نے آخیا وہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ صحابی دسیا تیرا بھائی، عورت کی کہتی ہے آندھی بھائی دی خیری دس میرے آقا دا تو چھڑ اس گلے میرا بھائی شہید ہو گیا، دس میرے آقا دا کی حال ہے۔ پھر ایک اور صحابی نے ملاقات دی پوچھا وہ منظر بیان کر دس میرے حضور دا کی حال ہے، تو انہیں آخیا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہا باپ نے چھوڑ دس میرے آقا دا کی حال ہے۔ پھر ایک اور صحابی ملے انہوں نے پوچھا دس میرے حضور دا کی حال ہے، انہوں نے کہا حضور ٹھیک نے لیکن تیرا خامن بہت ہو گیا۔ میں کہا خامن نے چھوڑ صرف دس میرے آقا دا کی حال ہے۔ ان عورتوں کے جذبے دیکھو، بھائی شہید ہو گیا ہے ٹھیک، یعنی اللہ دی رضا مننی ہے پر دس میرے آقا دا کی حال ہے۔ اتنا بڑا کائنات کے اندر نقصان ہے ہی کو نہیں کہ اگر دور نے کوئی اذیت پہنچی ہے یا میرے آقا نے کوئی تکلیف پہنچی تو پھر اتنا بڑا نقصان سے خسارہ اور کوئی نہیں۔ بھائی دی خیر ہے، شوہر دی خیر ہے، باپ دی خیر ہے، انہاں لوکاں دی محبتاں سن، انہاں لوکاں دے پیار، انہاں عورتاں دے جذبے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، وہ ایک مقام سی جدوں شہید ہو رہے سن لوگ، اللہ دی ذات نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اللہ دی ذات نے فرمایا سی آزمانے یا مصیبت دے گے، فرمایا مال دی کمی کر گے، اولاد دی کمی کر گے، مختلف طریقے نال آزمانے، اور فرمایا جڑا صبر کر جاوے ان اللہ مع الصابرین، پھر کائنات دا رب اعلان کرنا کہ میں دے نال ہاں، جڑا صبر کر جاوے میں انہاں دے نال ہاں۔ اس مقام تے شہید ہونے والے، جنگے احد کے اندر شہید ہونے والے، اللہ انہاں دے بھی نال ہے، جنہاں انہاں دی شہادت دے عزیز و اقارب نے صبر کیتا، اللہ انہاں دے بھی نال ہے، اور انہاں نے صبر کر کے دسیا اور لوکاں نے اعلان کیتا، واضح کیتا کائنات والے ہو جدوں محبوب علیہ السلام دے دین دی گل آ جائے پھر جاناں دیاں پرواں مدین کیتیاں جاندیاں، پھر جاناں حضور تو بولو مال جان اولاد سب کچھ حضور دی ذات تو قربان کیتا جاوے، یہی غلامی ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار شہداء احد دی شہادت کا صدقہ پروردگار سب سارے محبوب علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق